زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم ما بجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناقبها وكلوا من رزقه فإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. صلوا عليه
والصلاة والسلام يا حبيب الصلاة والسلام على حبيب الله على آله وصحبه وبارك وسلم يا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سارے پر درود اج سرکار آ گئے سارے پر درود اج سرکار آ گئے دنیا دو جہان مختار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کی نہ کیتا یار نے یار واسطے کی نہ کیتا یار نے یار واسطے رب میں پلا سجایا نے سرکار واسطے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد دل یاد لئی بنائے تارے پھلے زبان دل یاد لئی بنایا تارے پھلے زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ نے فرشاں تے لایا جران کا اللہ نے فرشاں تے لایا جران کا کھیڈاں رچایا سونے دے سب پیار واسطے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد یا حبیب اللہ سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں دلداریاں تے یاریاں دلداریاں تے یاریاں محمد اتے
ختم ہو گئیاں سرداریاں چند توڑ کے جوڑے جڑا سورج پچھاں موڑے جڑا چند توڑ کے جوڑے جڑا سورج پچھاں موڑے جڑا اے عظمتاں سن ساریاں اے عظمتاں سن ساریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں رتبہ کسے پانا ہی نہیں نبی ہن تے کوئی آنا نہیں رتبہ کسے پانا ہی نہیں نبی ہن تے کوئی آنا نہیں نبوت دیاں کلواریاں نبوت دیاں کلواریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں اسرا دی شب بوسے لوے نور الحبیبی حاکم کوے اسرا دی شب بوسے لوے نور الحبیبی حاکم کوے حبداریاں تے من ٹھاریاں حبداریاں تے من ٹھاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں سرداریاں ہوئے اجالے دو جگ دے وچ ہوئے اجالے آئے محمد رحمت والے رحمت والے برکت والے رحمت والے برکت والے آئے محمد رحمت والے ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی سوڑی پیاری شکل نورانی ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی اوے ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی سوڑی پیاری شکل نورانی کل نبیاں تو ہن نرالے آئے نبی ساڈے رحمت والے آئے محمد رحمت والے آکھو سبحان اللہ مولا علی دی بارگاہ وچ ہاں بخدا علی سا بندہ نہ ہوگا بخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا آنکھوں بخدا علی سا بندہ
دلہا خدا کے گھر کا دلہن نبی کے گھر کی دلہا خدا کے گھر کا دلہن نبی کے گھر کی دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. آقا سبحان اللہ. سرور ہے ان کے نانا عمران ان کے دادا ہاں سرور ہے ان کے نانا عمران ان کے دادا حسین جیسا شجرہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا سادات جیسا شجرہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا بخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. اور آخری شعر جناب. جسے جیسے علی جی چاہے ویسے حزین کو رکھے جیسے علی جی چاہے ویسے حزین کو رکھے نوکر کو شکوا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا نوکر کو کوئی شکوا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا بخدا علی سا وہ بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. عطا میں نہیں ہمتا تیرا وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشیں میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میرے جد بھی ان کے غلام تھے
میں بھی ان کے در کا غلام ہوں، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہی طفلی او جوانی کے بتائے ماہ و سال، اب بڑھاپے میں ہوں دارا، ہمیں یوں در سے نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا میرے آقا، جھڑکیاں کھا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہنتا تیرا۔ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود شریف باواز بلند، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسباب دا پانی ملیس ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلن تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل یا حضرت باہو جیں اے بوٹی لائی ہو۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ نا چیز اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کا نہایت ہی ادنا ترین رکن اور خادم ہے، جو دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے چلائی گئی ہے، جس کا مقصد اور مشن یہ ہے کہ قرآن و احادیث کی روشنی میں اولیاء کاملین کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ جو کوئی محفل پاک کا اہتمام ہوتا ہے، درس کا کوئی اہتمام ہوتا ہے، تو ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم گھر سے نکل پڑے ہیں، وقت نکالا ہے، تو کوشش یہ کی جائے کہ پوری طرح اس سے فیض یاب ہوا جائے۔ درس کا اور محفل کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حاصل کیا جائے، روایتی بات نہیں کہ آئے تقریر سنی، سر سنی اور چلے گئے۔ بندہ جب محفل میں، جناب علی تشریف رکھو جی، بندہ جب محفل میں تشریف لائے، وقت بھی نکالا ہے،
تو کم از کم کسی فکر کے ساتھ آئے اور کوئی فکر لے کے جائے. یہ اس محفل کا درس کا اصل یہ مقصد ہے. باقی لنگر پکانا، لنگر کھانا یہ اس کا ایک حصہ ہے. یہ مہمان نوازی ہے، مہمان کی خدمت ہے. تو اس لیے میرے بھائی محترم، آپ جوان ہیں ماشاءاللہ، تو آپ چست ہو کے ذرا گفتگو تھوڑی سی یہ وہ نہیں ہے سر والی، مقصد بات سمجھنا ہے. تو میں خود بھی سمجھنا چاہتا ہوں، ہم سب مل کے سمجھیں گے. کوئی میں عالم فقیہ نہیں ہوں کہ میں سمجھا ہوا ہوں آپ کو سمجھانا ہے. بھئی میں نے بھی سمجھنا ہے، آپ نے بھی سمجھنا ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جس طرح بھائی منقبت پڑھ رہے تھے نا، ان کے الفاظ پہ غور کریں. ان کا صدقہ ہمیں بھی فیض یاب عطا فرمائے. تو میں نے جو تلاوت قرآن پاک کی مختصر سی صورت آیت مبارک تلاوت کی ہے، قد افلح من زکاہا، اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. انسان دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے، تو اس کے لیے وہ کچھ بنیادی چیزیں حاصل کرتا ہے. وہ اس کی کوئی تربیت لیتا ہے، وہ اس کی کسی سے ٹریننگ سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے. کس لیے؟ کہ میں اس کام کو اچھے طریقے سے بہتر انداز سے سر انجام دے سکوں. یہ تو ایک دنیا داری کی بات ہے کہ جب ہم نے اللہ کی طرف سفر شروع کرنا ہے تو کیا پھر ہمیں تربیت کی ضرورت نہیں؟ کوئی بنیادی چیز سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ جس کی طرف ہم نے سفر کرنا ہے اس کے لیے ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ ادارے میں نہیں جاتا، وہ شاید علم تو پڑھ لے، لیکن جو اس نے ادارے میں جا کے کچھ سیکھنا تھا کہ کلاس میں کس طرح بیٹھنا ہے، نظم و ضبط کیا ہے، استاد کا کس طرح احترام کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، وہ ماحول حاصل نہیں کر سکے گا. اسی طرح میرے بھائی جب علم پڑھا، علم حاصل کیا، تو علم حاصل کرنے کے بعد اس کے ساتھ جو ہماری تربیت ہے وہ ضروری ہے. علم تو ہر بندے کے پاس ہے، بنیادی علم کس کے پاس نہیں ہے؟ ہر بندے کو پتہ ہے یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا کام ہے. لیکن جب تک بندے کی تربیت نہ ہو، اس کی باطنی طور پر تربیت نہ ہو، اس وقت تک بندہ اس علم سے صحیح فائدہ اٹھا نہیں سکتا. جب ہم نے اللہ پاک کی طرف سفر شروع کرنا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو اولیاء کاملین یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی طرف سفر شروع کریں گے تو جو اللہ پاک کی صفات ہیں اس پہ غور کرنا پڑے گا. وہ سبحان بھی ہے، وہ قدیر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. تو جو اللہ پاک کی صفت سبحان ہے، اللہ پاک پاک ہے،
ہماری سمجھ سے ماورا اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اندر جو ہماری سمجھ کے میں بات نہیں آ سکتی، اس کی پاکی اس کی ذاتی ہے، اور جو فیض ہم اس سبحان سے لیں گے وہ ہمیں اس صفت سے کچھ عطا ہو جائے گا، اس سے ہمیں کچھ عطا ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو پاکی ہے وہ ہماری عقل میں سمجھ میں ہم اس کو اپنی ذات میں اس کا کوئی نقشہ نہیں بنا سکتے، سمو نہیں سکتے۔ وہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کی ذات ماورا ہے، اور اسی طرح جب انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے دل میں ایمان کا راسخ ہونا ضروری ہے، اس کے دل میں ایمان کا راسخ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ پاک ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے پاکی درکار ہے۔ وہ ذات پاک ہے اور اس ذات تک پہنچنے کے لیے کیا چیز درکار ہے جی؟ پاکی۔ وہ ہمارے عمل میں، وہ ہماری نیت میں، ہر چیز میں پاکی ہوگی تو پھر ہم اس منزل کی طرف سفر کر سکیں گے۔ اور یہ پاکی اس کی بنیاد ہے، اس کے سفر کی طرف بنیاد ہے۔ اسی طرح وہ علیم ہے، اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ جب ہم اس علم سے فیض یاب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت علیم ہے اس سے ہم فیض یاب ہو سکیں گے، اس سے ہم کچھ نہ کچھ فیض حاصل کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، علیم بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کے لیے پاکی ضروری ہے، اور پاکی کے لیے کیا چیز ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ پاک نے فرمایا نا، لا تاخذو سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، تو کیا انسان اس جو نیند نہ آنا اور اونگ نہ آنا اس سے فیض یاب ہو سکتا ہے؟ بھئی بندے کو اونگ بھی آنی ہے، نیند بھی آنی ہے، ہم انسان ہیں، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، تو بالکل آنی ہے، اونگ بھی آنی ہے، نیند بھی آنی ہے، لیکن اس اونگ کو اور اس نیند کو ایک چیز سے ہم پاک کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سستی۔ جب ہمارے وجود میں سستی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں گے، ہمارا دل ذکر الہی سے مشغول ہوگا، اس میں مشغول ہوگا، تو پھر وہ جو نیند آئے گی نا، جو اس کی یاد میں نیند آئے گی، اس کی یاد میں جو اونگ آئے گی، تو وہ نیند اور وہ اونگ، وہ یہ دنیا داری کی اونگ نیند نہیں ہوئے گی کہ جو ذاتی اپنی ذات کے لیے اونگ لی اور لی۔ جی وہ اکثر شعر پڑھتے ہیں کیا، کھلے آنکھ میری سلے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ تو وہ جو سونا ہے وہ کیا ہے؟
اور وہ جو اٹھنا ہے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، بھائی پھر وہ نیند بھی بیکار نہیں ہے. نیند میں بھی انسان سفر کر رہا ہوتا ہے، نیند میں بھی اونگ میں بھی سفر کر رہا ہے، لیکن کب؟ جب چہرہ مصطفیٰ، یاد مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ ہمارے قلوب میں ہوگا. جب ہم ذکر میں ہوں گے تو بھائی ہماری نیند بھی عبادت میں ہوگی. صوفیاء اس کو فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی اونگ اور نیند کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، اس کی قیمت بنانا چاہتے ہو، تو پھر اپنی اونگ کو، نیند کو، اس کے لیے ضروری ہے کہ دل ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ میں لگا لو. پھر وہ تمہاری اونگ وہ اونگ نہیں ہے جو غافل کی اونگ ہے، پھر وہ تمہاری نیند وہ نیند نہیں ہے جو غافل کی نیند ہے. کہ اپنے لمحات کو ہم قیمتی بنا لیں. جب یہ ہم کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور ظاہری طور پر بات ہو رہی ہے پاکیزگی کی، جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس پہ ذرا غور کرنا ہے. جب ہم نے کوئی عبادت کرنی ہے تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہمارا جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہو، باوضو ہو. جب ہم وضو کریں گے تو وضو بھی نور ہے. کیا جی؟ وہ جسم دے عذاب وضع کر دے، پاک کر دے. اور جو وضو کرتے ہیں، 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے چوندوی کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں. وضو کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو پر وضو کرنا کیا ہے؟ نور پر نور چڑھانا ہے. تو سب سے پہلے وضو کیا، وضو سے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ غسل. غسل سے اپنے جسم کو پاک کیا. یہ ظاہری طہارت کی بات ہو رہی ہے. وضو کیا، غسل کیا، اس کے بعد جس نے علم حاصل کیا، جو عالم ہے، اس کے لیے کون سی اب طہارت ہے آگے؟ یہ تو ہے عام بندے کے لیے. بھئی اس نے وضو کیا، غسل کیا، وجود کو پاک کیا، کپڑے صاف پہنے، عبادت میں لگ گیا. اور جو عالم ہے اس کی طہارت کیا ہے؟ وہ اپنی عقل کو پاک کرے گا. علم اس کا تب اس کو فائدہ دے گا جب اپنی عقل کو پاک کرے گا. اس کی فکر، اس کی نیت، اس کا شعور پاک ہوگا. اس کا علم تب اسے فائدہ دے گا. اس کا علم اس کے لیے تب نفع بخش ہوگا. اس کا علم لوگوں کے لیے تب علم نافع ہوگا کہ جب اس کی عقل، اس کا شعور، نیت، سوچ کیا ہوگا جی؟ پاک. کیونکہ عالم ہے وہ. عالم کا اور عام بندے کی عبادت ایک برابر نہیں ہے، اور عالم کا جرم اور عام بندے کا جرم بھی برابر نہیں. ٹھیک ہے. اس لیے اس کو اب ضرورت کیا ہے کہ اس نے لوگوں تک پیغام دینا ہے. اس نے علم حاصل کیا، اس نے سیکھا ہے، اس نے لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے. اب اس کی نیت، اس کا شعور، اس کی عقل، اس کی فکر کیا ہوگی؟ پاک ہوگی. تو اس کے بعد اس کی ترقی شروع ہوگی. خالی علم پہ نہیں میرے بھائی. علم تو ہر بندے کے پاس ہے، کسی کو چھیڑ کے دیکھ لے. ہاں جی، وہ سائنسدان بھی ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ عالم بھی ہے.
تو شیطان نے بھی تو علم پڑھا ہے لیکن سجدے کی توفیق نہیں، تو راندہ درگاہ ہو گیا ہے۔ شیطان جتنا علم کسی نے پڑھا ہے 50,000 سال علم اس نے اللہ کی ذات سے پڑھا ہے، 50,000 سال اس نے فرشتوں کو پڑھایا، تو ہماری تو عمر نہیں 50,000 سال جناب۔ اس لیے بنیادی نقطے کو سمجھیں۔ اسی طرح جب ہم اس سلسلے میں چلیں گے تو پھر ہمارا یہ وجود اور ہماری روح ترقی کی طرف سفر کرے گی، ورنہ ادھر ہی رکے رہیں گے۔ بے عمل بندے کے گفتگو کی کوئی تاثیر نہیں۔ اگر یہ تاثیر ہے تو ہر جگہ پہ علم پڑھا جا رہا ہے۔ جو خدا کو تو سارے ہی مانتے ہیں، مسئلہ کدھر آ کے ذات مصطفیٰ پہ ہے۔ مسئلہ اولیاء اللہ کی ذات پہ آ کے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، واعظ و نصیحت بھی کر رہے ہیں، تو کیا تبدیلی آ گئی ہے معاشرے میں؟ اس کی میرے بھائی ایک لمٹ ہے۔ علم کی تاثیر اپنی جگہ پہ ہے، اس کی ایک لمٹ ہے۔ اس سے بھی وہی فیض یاب ہوگا جو دل، نیت اور شعور کو صاف بیٹھا سن رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ یار مجھے اس کی نیت سے غرض نہیں، اس کی بات سے غرض نہیں، یہ باعمل ہے یا نہیں، لیکن جو بات کر رہا ہے میرے لیے کر رہا ہے، اپنے لیے کر رہا ہے، مجھے تو یہ اپنانی چاہیے، وہ اس سے فیض یاب ہوگا۔ کیوں جی؟ بے شک یہ اس سے فیض یاب ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے لیے، قرآن کیا ہے؟ نور پاک، قرآن پاک کو لے کے آنے والا جبرائیل علیہ السلام، نور پاک، قرآن خود پاک، نور، جی جی قرآن بھی نور، بھیجنے والا نور، اور جس کی طرف آیا، جس کے سینے پہ اترا ہے وہ طیب طاہر پاک وجود جو ہماری سوچ سے وراء الورا، اتنا پاک وجود، وہ ساری چیزیں پاک۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا سین علم نشرح لک صدرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا سینہ، یہ میرے بھائی وہ علم چاہیے جو شرح صدر کرے، جو دل کو پاک کرے، وہ بات چاہیے۔ اور قرآن کو چھونے کے لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اور اللہ پاک نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس میری عظیم کتاب کو، جو کتاب ہدایت ہے، جو نور ہے، اس قدر نور ہے کہ اس کے سارے اجزاء نور، الفاظ خود نور، بھیجنے والا نور، جس کے پاس آیا وہ نور، جو لے کے آ رہا ہے وہ نور، اور اس کو چھونے کا طریقہ فرمایا کہ اس سے پہلے لا یمسہ الا المطہرون، جو پاک نہیں ہے وہ اس قرآن کو نہ چھوئے۔ میرے بھائی یہ تو بات ہو رہی ہے ظاہر کی، اور جس نے اسے ہدایت لینی ہے اس کا وجود بھی پاک ہوگا، اس کی سوچ، شعور، عقل پاک ہوگی تو وہ اس سے فیض لے گا۔ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن جس کے دل پہ تالا ہے، جس کی نیت پہ شک ہے، جس کی سوچ شعور منتشر ہے، وہ اس سے فیض یاب ہو سکتا۔ قرآن تو ہدایت ہے، ھدی للمتقین۔ اللہ پاک نے ہدایت کے لیے شرط لگائی ہے کہ سب سے پہلے تقوی اختیار کر، پھر قرآن سے ہدایت ملے۔ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اگر ہمارا دل، دماغ، شعور اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں، ہم اس سے ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے، تو پھر وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اور میرا محبوب کوئی بات نہیں کرتا الا وحی یوحی، جو اپنی بات ہی نہیں۔ تو حضور کی گفتگو کس کی ہے؟ آج لوگ کچھ
یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن کی صرف ہم سے بات کریں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ قرآن آپ کو بتایا کس نے؟ زبان کس کی؟ لے کے کون آیا ہے؟ کس کے سینہ اطہر پہ اترا ہے؟ اور جو حضور علیہ السلام کا الفاظ مبارک ہیں وہ کیا ہے؟ وہ قرآن نہیں ہے؟ بھائی ہم کون سے ایمان کی بات کرتے ہیں کہ قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کی بات ہم کہتے ہیں اس کی بعد میں بات کرو. ہمیں قرآن سکھایا کس نے؟ ہمیں قرآن سمجھایا کس نے؟ ہمیں قرآن بتایا کس نے؟ ہمیں کیا پتہ یہ قرآن ہے؟ صاحب قرآن کو پیچھے چھوڑ کے تو ہم کہتے ہیں قرآن سے ہدایت لیں، تو کس طرح ہدایت ملے گی ہمیں؟ یہ بات ہے میرے بھائی کہ اگر علم سیکھا ہے، علم پڑھا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ شعور، عقل، فکر پاک ہونا. اس پاکی کے بغیر اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. اللہ پاک نے فرمایا وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے لباس کو پاکیزہ رکھو. یہ پاکی کی بات ہو رہی. آگے فرمایا مال. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خُذْ مِنَ الْأَمْوَالِهِمْ صدقہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مال لیں صدقہ. خُذ ویسے حکمن بات ہے. یہ اللہ پاک فرما رہا ہے محبوب ان سے چھین لو. کس لیے؟ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ، تاکہ ان کا مال اللہ پاک چاہتا ہے کہ تمہاری تطہیر ہو جائے اور تمہارا تزکیہ ہو جائے. اللہ، کیونکہ اس میں سب سے پہلی رکاوٹ مال ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم، اولیاء کرام زندہ آباد. تو اللہ پاک کیا چاہتا ہے کہ بندے کو پاک کرنا چاہتا ہے. اللہ کو مال کی ضرورت نہیں، اللہ نہیں دیا نا، یہ کس نے ہر چیز دی ہے؟ ہمارا وجود، ہماری سانسیں اپنی نہیں ہیں. وہ ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے. اگر مال لے رہا ہے، صدقے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، روزوں کا حکم ہے، تو کیا ہے کہ اس کا تزکیہ ہو جائے، اس کا تصفیہ ہو جائے، پاک ہو. یہ پاک ہو جائے. اللہ پاک اس کو پاک کرنا چاہتا ہے. اور اسی طرح جو صفت سبحان ہے اللہ پاک کی پاکی کی ذات کے ساتھ، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہم کس چیز کی وجہ سے ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں؟ کہ جب انسان کے وجود کے اندر وسوسہ آتا ہے، وسوسہ جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان ڈگمگا جاتا ہے، شک میں پڑ جاتا ہے، اور جو شک میں پڑ گیا وہ ناکام ہو گیا. اللہ پاک فرماتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى، اذان سن لیجیے. سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیہ وصحبہ یا حبیب اللہ. تو انسان کے اندر وسوسہ جب آ گیا تو ڈگمگا گیا. اللہ پاک نے سورۃ الناس میں فرمایا، اس کی حقیقت بیان کی ہے. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اب اس کو مختصر کرتے ہیں کہ جو شیطان ہے وہ انسان کے دل میں کیا کرتا ہے جی؟ وسوسہ ڈالتا ہے. جب وسوسہ آ گیا تو بندہ برباد ہو رہا ہے. انسان کا یہ سینہ ہے دل، وسوسہ بھی اس جگہ پہ اور اللہ کی ذات کی محبت بھی اسی دل پہ، یقین بھی ادھر. اب اگر وسوسہ آ گیا تو محبت کمزور ہوگی. ادھر ایک چیز نہیں رہنا ہے پختہ ہو کے. یہ سینہ کیا ہے؟ مقام ہے. یہیں پہ وسوسہ ہے، یہیں پہ محبت ہے. اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے نبیوں کی، اس کے ولیوں کی، باقی تو ساری اس کی جیتے ہیں. تو کیا ہو گیا
اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت قائم رکھنا چاہتے ہو تو ان وسوسوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو، ان وسوسوں سے اپنے آپ کو پاک کر لو۔ اللہ پاک نے نفس کے تزکیے کی بات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے، اس کی میں عربی نہیں پڑھتا، مختصر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ٹائم تھوڑا ہے، ویسے بڑا مزے کی یہ بات ہے، اس پہ اگر تھوڑا سا ٹائم دیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا۔ بڑی قابل غور بات ہے تو گفتگو آگے بھی، لیکن چلو ادھر ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کو یقین نہیں ہے؟ وہ تو نبی تھے اللہ کے۔ عرض کی کیوں نہیں؟ مگر میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ 4 پرندے لے، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر۔ کیا کر؟ مانوس کر۔ پھر ان کو ذبح کر، ٹکڑے کر دے، تو پھر ان کو بلا پہاڑ پہ رکھ کے تو وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یہاں پہ 2 لفظ ہے، ان پہ تھوڑا سا گفتگو کرنی، بس آگے خیر ہے تھوڑا سا۔ ایک اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو۔ اب مجھے یہ بتائیں، قابل غور بات ہے بیٹا جی، ذرا تھوڑا سا ٹائم چاہیے۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا ہے، اپنی محبت اس کے سینے میں نہیں ڈالی، مانوس نہیں کیا۔ یہ مثال اللہ پاک نے قرآن سے دی ہے، اس پہ غور کریں۔ قرآن کے الفاظ ہیں سعیا، دوڑتے ہوئے۔ پرندے مانوس کریں، ابراہیم علیہ السلام وہ شعور انسانی نہیں رکھتے، اس کو ذبح کر دیا جائے، ٹکڑے کر دیے جائیں، اتنا مانوس کیا ہے کہ بلا رہے ہیں تو سعیا قرآن کہتا ہے کہ وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ یار جس انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ پاک نے اس کے سینے میں محبت رکھی، وہ محبت وہ جانوروں کی ہو سکتی ہے؟ تو جب وہ بلاتا ہے تو ہم یہ سعیا کیوں بول جاتے ہیں، ہم دوڑتے ہوئے کیوں نہیں آتے؟ اس بات پہ غور کریں۔ سعیا، دوڑتے، اڑ کے نہیں، آرام سے نہیں، سعیا صحیح کرتے ہوئے، دوڑتے ہوئے۔ یار اللہ پاک نے ہمیں مثالیں دے کے سمجھایا۔ قرآن میں جو واقعات اللہ پاک نے بیان کیے نا، یہ اس لیے نہیں، تو یہ کیا ہے کہ اللہ پاک بندے کو یہ واقعہ میں بتاتا ہے کہ اللہ پاک انسان کو اپنے قریب کرنے کے لیے اس کو موت عطا کرتا ہے۔ کیا جی؟ موت کون سی؟ نفس کی موت، نفس کی موت، اور نفس کی موت دے کے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ نفس کی موت دے کے وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے زندگی دینا چاہتا ہے، ہم اس سے دوڑتے ہیں زندگی سے۔ تو موت کیا ہے؟ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس مر جائے اور دل زندہ ہو جائے۔ اور دل کے لیے کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر دلوں کی زندگی چاہتے ہو، دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین۔ ذکر کرو اپنے رب کا سانسوں کے ساتھ، عاجزی سے، خفیہ طریقے سے، بغیر آواز نکالے، اور غافلین میں سے مت بنے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 سانسیں عطا کی ہیں، سانس نیچے جائے اللہ ہو، باہر آئے ہو۔ جب یہ ضرب لگائیں گے، سانس کا تعلق دل سے ہے، سانس کا تعلق دل سے ہے۔
اسی کو حضرت اکبر سلطان نے فرمایا الف اللہ چبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملے اس ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن تے آئی ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ذکر کیا تو ذکر نے ایسا نور پیدا کیا، نور بھر دیا کہ میرے وجود نور علا نور ہو گیا۔ جیوے مرشد کامل یا حضرت باہو جیں اے بوٹی لائی ہو۔ تو اس لیے میرے بھائی ذکر اللہ حاصل کر کے اپنے ظاہر اور باطن کو پار کرے، جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنی شعور کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو پاک کر لیا۔ اگر آپ قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں، اور تاکہ ہمیں اللہ پاک کی ذات کا قرب و وصال حاصل ہو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری مختصر سی حاضری قبول فرمائے۔ اس میں سے جو حق تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا، جو کوئی لغزش سی وہ میری خطا سی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ میری کمی کوتاہی معاف فرمائے اور ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ يولد فلم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد کلمہ شریف کا ذکر حضرت صاحب نے سارا ذکر تے کیتا جے گا پڑھیے لا بطول پاک کا نورین کہتے ہیں اور کہتا کہ سر کو جس نے کیا ہے دین کو زندہ اسی شہید کو مولا حسین کہتے ہیں حق الہ
یار بھولیا کوئی پار بھولیا کوئی بھولیا کول کنارے دے کوئی جا کے اد وچکار بھولیا او بھلا بھولیا تے نظریں آمد ہو گئی چنگاریا جو ایک بار بھولیا او ایک نہیں بھولیا پتر فاطمہ دا جڑا جا کے نہیں گیٹھ تلوار بھولیا حق ماشاءاللہ کلام خدا دی آیا نبی تے ساری کونین پڑھیا انہوں عاشقاں صادقاں نال دل دے کسے دن پڑھیا کسے رین پڑھیا اور کسے ممبر مسجد چے بیٹھ پڑھیا کسے کعبے تے وچ حرمین پڑھیا اور جی کسے نہیں پڑھیا سردار سایاں حجر نیزے تے سخی حسین پڑھیا حق یا نبی یا درود پہنچے یا سلام پہنچے یا نبی سلام علیکہ یا رسول آقا واسطہ آلے ابا کا حضرت خیر النساء کا اور شہید کربلا کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا میں کالی کملی والے السلام اے غیب جانن والے السلام سب رسولوں کے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول آمین آمین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذاكرنا وانسانا اللهم من احييته منا فاحيه الى الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على ما رب اجعلني مقيم الصلاه من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الہی بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمہ کبھی فاطمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول میرے مالک میرے خالق کا دلان یہ ترپنا تے پیتنو جانے ربا
ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ آمین ਤੈਨੂੰ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਦੀ ਮਿਰਾਜ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਾਸਤੇ آمین ਤੈਨੂੰ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ੇਬੇ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਦੀ ਕਟੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉਜੜੀਆਂ ਕਾਫਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਤੱਤੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦਾ ਵਾਸਤੇ علی اکبر کی سونی جوانی دا واسطہ ہے علی اصغر دی آخری ہچکی دا واسطہ ہے جناب ثانی زہرا دے دتیاں پیریاں دا واسطہ ہے یا الہی تینوں اس رٹے تو جڑے قافلے دا واسطے ہی سڑیاں دعاواں نوں قبول فرما جڑیاں سانوں رحمتاں دتیاں نہیں برکتاں دتیاں نہیں بخششاں دتیاں نہیں ثواب دتا ہے سب تو پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جد امجد تو لے کے آپ دی پاک ذات نوں پیش کرنے قبول فرما آپ کے بعد آپ دی طیب تے طاہر بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ شاکرہ صائمہ ساجدہ اتقیہ متزکیہ مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری دی پاک چادر دی سچیاں تنداں نوں پیش کرنے قبول فرما یا اللہ انہاں دے صدقے اس کار دی خواتین جنیاں بھی ساڈیاں تیاں بنن سب نوں تزکیہ نفس کر میرے مالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیزیہ تقوی انہوں نے عطا فرما میرے مالک انہوں نے بعد عین اللہ وجہ اللہ اسد اللہ لسان اللہ مولا کائنات حالتا مشکل خشا شیر خدا دی پاک روح آپ دی پاک دستار کو پیش کرنے قبول فرما یا اللہ انہوں نے صدقہ ساڑھے بچیاں نے تقوی عطا فرما حسنین کریمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریم حضور دی دعائی مطہرہ حضور دی صحابہ صحابیت تابی تابعیت تبا تابعین تبا تابعین کل مومنین مومنات مسلم مسلمات غوث اعظم سارے سلاسل دیاں سارے بزرگوں کو پیش کرنے قبول فرما بالخصوص اس ویڑے وچ بہن والے اس خاندان دے متعلقین جننے میں نانکے دادکے اصول تو فروت ہو سب جننے دنیا کو پردہ کر کے سب دی روحاں پر فتووں کو پیش کرنے قبول فرما یا اللہ سے جڑے باقی دنیا تے رہ گئے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت عمل کر کے اپنے نفساں نو اپنی جاناں نو پاک کر کے اللہ دے پیش ہون دی توفیق عطا فرما یا میرے مالا بھائی مشتاق صاحب حافظ رفیق صاحب دیگر لوگ اس کار دے باجی ہے جڑے بھی دنیا میں چلے گئے سب نو کروڑ راحت نصیب کری جنت بالا خانے جگہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنگت زیارت میت سفارش نصیب کری یا اگر مالک اس کار واسطے انہوں نے فرت بنائی جا کے اگاں وہ ساڑھے واسطے اللہ کے حضور سفارشی ہون تو سانو بھی ہوتے سخت سکون سے نصیب کریں یا میرے مالک جڑی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تو انہوں نے امی واسطے حضور نے دعا منگی سی اس دعا صدقہ ساڑھے غریباں دعا قبول کریں یا اللہ شفائے بیماراں خلاصی کرزا جنیاں تیاں دے اچھے بار نہیں بنے انہوں اچھے بار دے جنہاں بچیاں کو اچھا کاروبار انہوں اچھے کاروبار دے یا اللہ صوفی صاحب بڑی دیر تو اپنے حضور غوث اعظم غوث ثقلین غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء حکم او العرش تا تحت الثری غوث مصطفیٰ و مرتضیٰ یا اللہ یہ حضور دے پاک خاندان دے صدقے جننے بھی اتے خاندان بیٹے نے سارے انہوں دین و دنیا ویسے برتری تے جناب علی بہتری عطا فرما میرے مارا حضرت صاحب نے بیان کیتا ہے نا دے علم عمل ہے اور زیادہ برکت عطا فرما سانو سن کے عمل کرنے توفیق عطا فرما میرے مالک صوفی صاحب میرے بھائی محمد رفیق صاحب نو تو انہوں نے مشیرہ آلے چکنا باصل ہے انہوں نے سب نو بخش دے اول خیر آخر خیر سدا بہار رہے اس باغے کدے خزانہ آوے پامن فیض ہزارہ ہے تو ہر بھوکا پھڑتا ہوئے الہی دابا بد آستان یار رہے یا سرا ہے غریبوں کا برقرار رہے اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر کلمہ منظور ہر بلا دور جب میں واپسی ہو یا اللہ سب پڑھو لبے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جمعین برحمت